أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں تشریف لے آئیے. یہاں صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان ہے. شبہائے قدر کا آغاز ہے. نزول قرآن صامت کے ساتھ ساتھ عروج قرآن ناطق کی گفتگو ہے. قرآن ناطق جب یہ ترکیب زبان سے ادا ہوتی ہے نا، تو جو اہل معرفت ہیں، جو واقعاً اہل قرآن ہیں، جن کا ذہن واقعاً مقام ختم نبوت سے صادر ہونے والے ارشادات کی فضا میں پروان چڑھا ہے، جو واقعاً مکتب ختم نبوت کے پروردہ ہیں، ان کا ذہن قرآن ناطق کی ترکیب سن کر صرف ایک مفہوم اور ایک مصداق تک پہنچتا ہے، اور اس مصداق کامل و اتم کا نام علی ہے. قرآن ناطق یعنی علی. ہر چند کے خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ناطق ہیں. آپ کا وجود مبارک وجود عینی قرآن ہے. وجود مبارک مصطفیٰ قرآن حکیم کا وجود عینی ہے، وجود خارجی ہے، وجود حقیقی ہے. لیکن جب ترکیب قرآن ناطق کی استعمال ہوتی ہے تو ذہن صرف لسان اللہ تک جاتا ہے. نطق کا تعلق بھی تو لسان سے ہے نا. تو جب
یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے قرآن ناطق تو ذہن صرف سرکار رسال، سرکار لسان اللہ تک جاتا ہے. لسان اللہ علی، عین اللہ علی، جنب اللہ علی، وجہ اللہ علی. جن حضرات کی سمجھ میں یہ ترکیبیں نہیں آتی یا یہ نسبتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کے تعلق سے اس وقت میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا. نسبتوں کا تعلق نسب سے ہوتا ہے. جو نسبتیں نہیں سمجھ پاتے ان کی حق سے جو نسبتیں ہیں، علی کی اللہ سے جو نسبتیں ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جو حضرت حق سبحانہ و تعالی سے نسبتیں ہیں، وہ نسبتیں ہر ایک سمجھ بھی نہیں سکتا. اصلاً جب یہ انسان کی طرف توجہ کریں آپ، انسان اس کائنات کا سب سے عجیب مخلوق ہے. عجیب بھی ہے، غریب بھی ہے، عظیم بھی ہے، عزیز بھی ہے. یہ انسان آپ بتا سکتے ہیں انسانوں کی کتنی قسمیں؟ ناممکن ہے. یہ تشریف فرمائے ہمارے برادر محترم طبیب مکرم جراح معظم، جراحی ان کا خاص شعبہ ہے اور نہ جانے زندگی میں کتنے لوگوں کا آپریشن کر چکے ہیں. ان سے پوچھئے کہ کیا انسانوں کی قسمیں بتائی جا سکتی؟ انسانیت ایک مقولہ تشکیکی ہے. یہ منطق کی اصطلاح ہے. مقولہ تشکیکی اسے کہتے ہیں جس میں ایک حقیقت ہو لیکن اس کے مراتب بہت زیادہ ہوں. حقیقت ایک ہو لیکن اس کے مراتب بہت ہوں، اسے کہتے ہیں مقولہ تشکیکی. اس کی بہت سی مثالیں، میں بھی بہت بار مثالیں آپ کے سامنے دے چکا ہوں. جیسے یہ روشنی کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی بہت کم خفیف روشنی ہوتی ہے. آپ جب سونے کے لیے اہتمام کرتے ہیں اپنے شبستان راحت میں تو پھر روشنی اتنی خفیف رکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کو سب چیزیں دکھائی دیں مگر روشنی دکھائی نہ دے، ہے نا؟ اگرچہ روشنی کی خود ماہیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دکھا دیتی ہے، خود نظر نہیں آتی. نور کی تعریف یہی ہے. نور ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، سب چیز نظر آتی ہے نور کے واسطے سے، مگر خود نور نظر نہیں آتا. یہ نور کی تعریف ہے. تو بہرحال آپ شب خواب میں بہت خفیف روشنی استعمال کرتے ہیں. کہیں آپ کو جشن منانا ہے، رات کو دن بنانا ہے، تو آپ اتنی قوی روشنی استعمال کرتے ہیں کہ سورج کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو لوگوں کو. تو روشنی کے بہت مراتب ہیں، ضعیف سے لے کر قوی تک، خفیف سے لے کر شدید تک. لیکن ہے ہر مرتبہ وجود میں وہ روشنی ہی کہلائے گی. وہ حقیقت اسے روشنی ہی کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تاریکی ہے، روشنی ہے. روشنی ہے، شمع کی روشنی ہے، چراغ کی روشنی ہے.
اور صاحب یہ برقی رو جو ہے ہمارے پاس ہے، یہ روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، سب روشنی ہے۔ روشنی کی حقیقت ایک ہے مگر اس کے مراتب بہت ہیں۔ بالکل ایسے ہی انسانیت، اس کے مراتب بہت ہیں۔ کمزور ترین مرتبہ اور قوی ترین مرتبہ، ضعیف ترین اور شدید ترین، اس میں اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسے انسان کہنے کے لائق نہیں سمجھتا اور وہ اسے انسان کے بجائے خدا سمجھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ میرا خیال ہے بہت سی باتیں واضح ہو گئی ہوں گی اس ایک فقرے میں۔ ضعیف ترین مرتبہ وہ ہے کہ جہاں اگر واقعاً سلب حقیقت انسانیت کر لیا جائے تو بھی روا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہیں گے یہ تو انسان ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ہے۔ اور اسی طرح قوی ترین مرحلے میں ضعیف تر درجے کے لوگ اسے انسان سمجھ نہیں پاتے، سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں، یہ خالق ہے، حالانکہ وہ بشر ہے، حالانکہ وہ انسان ہے۔ اتنا فاصلہ ہے ضعیف ترین رتبے میں اور قوی ترین رتبے میں۔ واہ واہ سبحان اللہ سے گزر کے بھی کچھ بات ہوگی۔ اپنا اپنا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم کس رتبے میں ہیں، ہم کس مرتبے میں ہیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں تک بلند ہو سکتے ہیں۔ اور اگر بلند ہونے کا حوصلہ ہو، بلند ہونے کی نیت ہو، بلند ہونے کا شوق ہو، بلند ہونے کا جذبہ ہو، تو اس جذبے اور اس شوق اور اس نیت اور اس حوصلے کے ساتھ ذکر علی کیجئے تو لطف آتا ہے۔ بلند ہونا ہے نا، بلند ہونا ہے تو بس جو وسیلہ ہمارے سامنے وہ بلندیوں تک پہنچانے والا وسیلہ ہے قرآن مجید۔ شروع ہوتا ہے عجیب و غریب مقام سے۔ عجیب و غریب اس لیے کہا کہ قرآن مجید شروع ہوتا ہے الحمد کے بعد سورہ مبارکہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم حروف مقطعات سے۔ یہ حروف آشنا ہے مگر یہ ترکیب حروف کی الف لام میم یہ عجیب بھی ہے غریب بھی، اور اس کی تفسیر کا حق ہمیں دیا نہیں گیا۔ اور اس کے بعد جب شروع ہوتا ہے تو وہ باتیں پھر سمجھ میں آتی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے کہ جو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد انسانوں کی تقسیم کرتا ہے قرآن مجید شروع ہی میں۔ کفار کی شناخت کرتا ہے، منافقین کی شناخت کرتا ہے، عام انسانوں کی شناخت کرتا ہے، عام انسانوں میں کمزور انسانوں کی شناخت کرتا ہے، اور پھر بلند ترین معیار کا تذکرہ کرتا ہے۔ واضح ہوئی بات؟ تمہید قرآن میں یہ جو چند آیتیں نا سورہ بقرہ کی، اس میں انسانوں کی تقسیم ہے، دستہ بندی ہے، کس کس طرح کے لوگ ملتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ منافقین بھی پائے جاتے ہیں، کفار پائے جاتے ہیں، سرسخت منافقین، یعنی ایسے سنگ دل اور سخت دل منافقین اور کفار و مشرکین کے جن سے کوئی امید نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے گویا ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب گنجائش نہیں ہے کہ وہاں تخم ایمان پروان چڑھ سکے۔
زمین نرم نہیں رہ گئی، نرم نہیں رہ گئی، بلکہ زمین سخت ہو چکی ہے، پتھر ہو گئی۔ لیکن ان آیات میں اگر آپ غور فرمائیں، وقت نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں، اور وہ بھی جن محدودیتوں و مشکلات کے ساتھ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اس کا احساس ہے مجھے، تو بہت ہی تفصیل سے تو گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن بس اشارہ کہ انہی آیتوں میں اگر غور فرمائیں اور اس طرح غور کریں جس طرح غور کرنے کی تربیت خود قرآن دیتا ہے، اور جس کی وضاحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پیغمبر جس طرح اس کی وضاحت و تفسیر و تعویل بیان کرنے کی تربیت دیتے ہیں، اگر اس طرح آپ پڑھیں تو انہی الفاظ میں ماضی و مستقبل کی تمام حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے کردار اور بڑے بڑے واقعات، تاریخی واقعات، انہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، نگاہ ہونی چاہیے۔ لوگ کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں، کس کس قسم کے لوگ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں آپ کے ارد گرد کس کس قسم کے لوگ تھے۔ مثلا اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات بظاہر تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واللہ میرے دل میں جو بات ہے اللہ اس کا گواہ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کس کی تصویر کشی کر رہا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں حدیثوں کی کتابوں میں صاحبان حدیث و روایات کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا یا نہیں؟ قرآن ہے نا، قرآن کو سامنے رکھ کر حدیث کی تحقیق ہوگی یا حدیث کو مقابلے میں رکھ کر قرآن کی تحقیق ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس حیات دنیا میں جس کی بات بہت اچھی لگتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل پر تو خدا گواہ ہے، مگر خدا شاہد ہے کہ یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اگر اس دشمن کو موقع مل جائے اور حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ نسل بھی برباد کرے گا، زراعت بھی برباد کرے گا، آل اولاد کا بھی دشمن ہوگا، باغ کا بھی دشمن ہوگا۔ قرآن مجید ہے، پڑھیے گا جا کر۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے اور 207 تک، بس یہ چار آیتیں پڑھ لیں، 204 205 206 207، 4 آیتیں پڑھ لیں۔ 4 آیتوں میں رسول اور رسول کے بعد کے 4 ادوار سمجھ میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو ایک وہ انسان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کی بات اس دنیا میں، حیات دنیا میں آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے، بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی کیفیت پر گواہ قرار دیتے ہیں،
لیکن وہ ہیں سب سے بڑے دشمن. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی شاعری تو نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی خطیبانہ لفاظی تو نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ تسلسل بیان آگے بڑھتا ہے اور پھر پہنچتا ہے اس مقام پر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو دعوے نہیں کرتا، خدا کو اپنی دل کی کیفیت پہ گواہ نہیں قرار دیتا، جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی مرضیاں خریدنے کے. صلوات پر محمد و آل محمد. دعوے کرنا الگ ہے، جھوٹی قسمیں کھانا الگ ہے، اور اپنے نفس کو بیچ دینا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور انسانوں ہی میں سے، لوگوں ہی میں سے وہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. یہ لفظ شرا یشری جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیچنے کے معنی میں بھی ہے، خریدنے کے معنی میں بھی، اور دونوں معنی میں زبان میں استعمال ہے. عربی ادب میں شواہد موجود ہیں، قصائد معلقات میں شواہد موجود ہیں، اور خود قرآن مجید میں شواہد موجود ہیں. جناب یوسف کے واقعے میں شرا اور اشترا دونوں طرح سے آیا ہے. تو شرع کے معنی بیچنے کے بھی ہیں اور خریدنے کے بھی ہیں، لیکن یہاں پر کیفیت یہ ہے جس کا دل چاہے جس طرح ترجمہ کر لے. جو صاحب فضیلت ہے اس کی فضیلت دونوں طرح ثابت ہوتی ہے. اپنے نفس کا بیچنے والا ہو تو ایسا بیچنے والا ہو، اور مرضی رب کو خریدنے والا ہو تو ایسا خریدنے والا. اب بس چند باتوں کی طرف اشارہ کافی ہوگا آج کی مجلس میں، پھر جو باقی مطالب میں انشاءاللہ کل اور پرسوں گزارش کروں گا. یہ بیع نفس کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوتا. ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے اسلامی تاریخ میں اور اسلامی سیاست میں بہت زیادہ، اور وہ ہے لفظ بیعت. یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت یہ بیچنا ہی تو ہے، خریدنا اور بیچنا. لیکن یہ اپنے اصل معنی سے یہ کلمہ ہٹا دیا گیا. سیاست بڑے کرشمے کرتی ہے، آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ سیاست کس طرح اصطلاحات کو بدل دیتی ہے، سیاست کس طرح تعریفات کو بدل دیتی ہے، سیاست کس طرح سے تاریخ کو بدل دیتی ہے. ہر دور میں تاریخیں بدلی گئیں، ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے تاریخیں بدلی جا رہی ہیں. بدلنے والے فلسطین کی تاریخ بدلنا چاہتے ہیں، بدلنے والے دنیا کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں. اور یہ سیاست ہے کہ جو کس طرح حیوانیت کو انسانیت اور انسانیت کو حیوانیت کا لقب دے دیتی ہے. یعنی فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کو اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں ہے، ظالم ہی کو اپنے دفاع کا حق ہے، ظالم ہی کو اپنے دفاع کا حق ہے. لیکن جو مظلوم ہے اسے اپنے دفاع کا حق نہیں ہے. اب آپ دیکھیں
ان موازین کو کس طرح آپ اپنے ذہن و ضمیر سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں؟ کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ یہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر دور میں یہ سلسلہ رہا ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، جب تک قیامت نہیں ہوتی، جب تک قیامت نہیں آتی، قیامت قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ سلسلہ امتحان اور آزمائش کا جاری رہے گا۔ تو تاریخیں بدلی گئیں، تعریفیں بدلی گئیں، اور اسی میں یہ اصطلاح بیعت جو ہے وہ بدل دی گئی۔ کس نے بدلی، کب بدلی، وہ اب ظاہر تاریخ کا بیان کا تو موقع نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں اس آیت کی روشنی میں یا بعض اور آیات کی روشنی میں بیعت، جب اللہ کا رسول بیعت لے، بیعت جب اللہ کی طرف سے قائم ہونے والی کوئی حجت بیعت لے، تو وہ بیعت صرف ایک سیاسی معاہدہ نہیں ہوتا، وہ جان کا، جسم و جان کا، وجود کا، نقد وجود کا حقیقی سودا ہوتا ہے، نقد جان کا حقیقی سودا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بیعت، اگر اللہ کا رسول بیعت لے۔ اور جب اپنے اصل محور سے ہٹ جائے، جب بیعت لینے والا کوئی دست خدا نہ ہو، دیکھیے نا سورہ مبارکہ فتح یاد ہے، اس کی مشہور آیت ہے، اور ان آیتوں میں سے ہے کہ جو عظمت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح ترین دلائل میں سے وہ آیت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام جب بیعت لیں تو وہ بیعت حقیقتاً نقد جاں کا سودا ہے، لیکن ایک عام انسان اگر آ کے آپ سے بیعت طلب کرے تو وہ بیعت اس معنی میں ہو سکتی ہے؟ اب ذرا سا اگر لطف زبان اور ذوقیات کو بھی دخل دے دیں جائز حد تک، تو میں عرض کروں کسی شے کا سودا اسی سے ہوتا ہے جو اس شے کی قیمت دے سکے۔ جو جس شے کی قیمت دے سکے اور جو جس شے کو لے کر رکھ سکے، اس سے اس شے کا سودا ہوتا ہے۔ آپ گھر لیں گے یا گھر بیچیں گے تو کس کے ہاتھ بیچیں گے؟ جو گھر کی قیمت دے سکے۔ آپ اپنی کار خریدیں گے یا بیچیں گے، کس کے ہاتھ بیچیں گے؟ جو کار کی قیمت دے سکے اور کار کم سے کم رکھ سکے۔ پرانی مثالیں تھیں، گھوڑے گاڑی کی مثال ہوتی تھی، اب آج کار کی اور گھر کی مثال دے دی۔ نقد جان کا سودا اسی سے تو ہوگا جو جان کی قیمت دے سکے۔ اس دنیا میں کون ہے جو آپ کے نفس نفیس اور جان عزیز کی قیمت دے سکے؟ بحیثیت انسان، بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم یا بحیثیت انسان۔ ایک اچھا انسان، پسترین سطح کی بات اب ظاہر ہے کہ یہاں نہیں ہے، عموماً جب گفتگو ہوتی ہے تو حد وسط کی ہوتی ہے۔ اوسط انسان، ایک انسان جو اچھائیوں برائیوں کا مجموعہ ہے، وہ بحیثیت مجموعی انسان ہے، یعنی بحیثیت مجموعی اس کے چہرے پر انسانیت ہے، حیوانیت نہیں ہے۔ اس انسان کی بھی جان کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ یا خالق دے سکتا ہے یا وہ، بلکہ خالق ہی دے سکتا ہے۔ سودا وہ کرتا ہے جو خالق کی طرف سے مأمور ہو۔
نبی، امام، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مأمور ہیں، یہ سودا کر سکتے ہیں۔ لیکن عام انسان، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب عام انسان اس معنی میں بیعت لے نہیں سکتا تو اس نے اس بیعت کے معنی کو ایک سیاسی معاہدہ بنا دیا، بلکہ ووٹ کے معنی میں آ گیا۔ بیعت کرنا گویا ووٹ ڈالنا ہے۔ تو ایک یعنی بہت لمبی چوڑی بحث کو میں سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں کہ اب جو اسلامی سیاست میں بیعت کے معنی رہ گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ بیعت کے معنی ہے ووٹ ڈال دینا، کسی کو اپنا حاکم تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، رضایت کا اظہار کہ ہم راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی سے بیعت طلب کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول جب بیعت طلب کرتے ہیں تو وہ بیعت کے معنی صرف ایک ووٹ کے معنی میں نہیں ہے، وہ بیعت حقیقتاً نقد جان، یہ جسم و جان کے ساتھ، جسم و روح کے ساتھ انسان اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کے ہاتھ۔ وہ انسان جو اپنی جان کو بیچ دے خدا کے ہاتھ، وہ انسان اور انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ بہت فرق ہے۔ اولاً یہاں پر ٹھہر کر، البتہ یہ بات وہ ہے جو میں 2-3 بار کم سے کم پہلے بھی کہہ چکا ہوں، چونکہ بات مبتلا بے ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، درپیش رہتے ہیں یہ معاملات۔ ہم سب واقعاً اپنی اصلی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہیں اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ملتفت نہیں ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے کہ ہماری قیمت کیا ہے، اور نہ اپنی قیمت بڑھانے کی فکر کرتے ہیں۔ بلکہ آئے دن اپنی قیمت گھٹائے جاتے ہیں، ارزاں ہوتے چلے جا رہے ہیں، سستے ہوتے چلے جا رہے ہیں، رخیص ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہے آپ کی ذات گرامی بہت ثمین، بہت قیمتی، بہت عزیز القدر ہیں آپ۔ فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جن کا تعلق بر صغیر سے، لیکن پوری فارسی دنیا انہیں بڑے شعراء، چند 4-5 بڑے شعراء میں ان کا نام ضرور آتا ہے، اور وہ ہیں امیر خسرو، جنہیں امیر خسرو دہلوی بھی کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز۔ تم نے دونوں عالم کو اپنی قیمت میں رکھا ہے، تم سے پوچھا گیا کہ تمہاری قیمت کیا ہے تو تم نے دونوں عالم کو اپنی قیمت بتا دیا۔ ارے ابھی بہت سستے ہو، قیمت بڑھاؤ۔ کیا حسین شعر ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، یہ ان اشعار میں سے ہے جس میں شعری مبالغہ معلوم ہوتا ہے مگر ہے نہیں۔ حسن اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بہت مبالغہ کر دیا، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اب ماہ مبارک رمضان ہے تو ایک مثال دے دوں، کل بھی البتہ یہ زبان پہ آئی تھی مثال درس میں، آج منبر پر اس مجلس میں دے دوں کہ آپ کو اپنی قیمت کا اندازہ ہے۔ آپ جو اعمال انجام دے رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک عمل کی قیمت کا اندازہ ہے آپ کو؟ اب وہ ایک حدیث ہے بہت مشہور، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حدیث یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یا بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، کچھ لوگوں نے اسے یوں بھی پڑھا الصوم لی وانا اجزی بہ،
تینوں ترجمے کے اعتبار سے مضمون الگ الگ ہے، لیکن دو کی تشریح کر دوں اس وقت۔ اجزی، جزا، یجزی، اجزی، اجزی کے معنی ہے میں جزا دوں گا یا میں جزا دیتا ہوں۔ اور اگر اسی کو اجزا پڑھیں، دیکھیں یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں، جو حضرات استاد کے بغیر صرف ترجمے پڑھ پڑھ کے اور انٹرنیٹ پہ جا کے تحقیق کر کے، انٹرنیٹ پہ تحقیق کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، صرف کتاب کافی نہیں ہے۔ حمزہ لکھا ہو، الف اس کے اوپر حمزہ، جیم، زے اور آگے یہ بنی ہوئی ہو، اسے کیا پڑھیں گے؟ کم سے کم 3 طرح تو پڑھ سکتے ہیں نا، اجزی، اوجزی، اوجزا۔ حقیقت میں یہ کیا کلمہ ہے یہ کتاب نہیں بتا سکتی، یہ کتاب صامت نہیں بتا سکتی، اسی لیے استاد کی ضرورت ہے جو کتاب ناطق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بہت سے مقامات ہیں، صبغۃ اللہ لکھا ہو۔ پہلے زمانے میں قرآن مجید کے پرانے نسخے نکالیے، اس پہ نہ زیر زبر ہے نہ نقطے ہیں۔ جب نقطے بھی نہ ہوں اور زیر زبر بھی نہ ہو تو کیسے پڑھیں گے کہ یہاں شین ہے یا سین؟ کیسے پڑھیں گے کہ یہاں صاد ہے یا ضاد؟ کیسے پڑھیں گے کہ یہاں صبغۃ اللہ ہے یا صنعۃ اللہ؟ کوئی تو تھا قرآن ناطق جس نے اس قرآن کو تحریف سے بچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، جو لوگ تحریف کے شبہے میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بس ایک بات یاد رکھیے، پیغمبر 2 چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، قرآن اور اہل بیت، اور اس لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن میں تحریف ہو جاتی۔ اہل بیت کے رہتے ہوئے کس میں مجال تھی کہ قرآن میں تحریف کر دے؟ اور بطور خاص شیر خدا، لسان اللہ، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، ان کے رہتے ہوئے ممکن کیسے تھا کہ کوئی قرآن میں تحریف کر دے؟ آپ ان سے ان کی ہر شے غصب کر سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، غصب کر کے لیں یا مانگ کے لے لیں، ہر طرح یہ آپ کے لیے اپنی تمام چیزیں لٹانے کو تیار ہیں، مگر دین خدا میں تحریف ہو جائے یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے رہتے ہوئے نہ قرآن میں تحریف ہو سکی نہ متن دین میں تحریف ہو سکی۔ اب وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ متن دین یعنی دین کا جو اصل ٹیکسٹ ہے، اصول سے لے کر فروع تک، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکی۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہ فقرہ آج پھر دہرا دوں، مسلمانوں میں جتنے تفرقے ہو گئے ہوں دین میں کوئی تفرقہ نہیں ہوا، امت میں جتنے تفرقے ہو گئے ہوں ملت میں کوئی تفرقہ نہیں ہوا۔ امت و ملت کے معنی میں جو فرق ہے وہ واضح رکھیے گا۔ ملت کو امت کے معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، استعمال ہے، ورنہ ملت کے معنی دین کے ہیں۔ ملہ یعنی دین، تو اصل جو ملت مصطفیٰ ہے، جو ملت ابراہیمی ہے، جو ملت مصطفی ہے، جو دین خدا ہے، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی انشاءاللہ۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، جملہ ایک اور ذہن میں آ گیا تو پھر عرض ہی کر دوں۔
اکثر ختم نبوت پہ بحث ہوتی رہتی ہے نا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبوت کیوں ختم ہو گئی، اور بعض لوگ جو ہیں وہ نبوت کو کسی دوسری شکل میں جاری رکھنے پر مصر ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی۔ نبوت در یتیم عبداللہ، نبوت گوہر تابندہ ابو طالب، نبوت حضرت آمنہ کے لال جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو گئی، نبوت تمام ہو گئی۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور بلند تر۔ نبوت تمام ہو گئی، اور کیوں تمام ہوئی؟ اس لیے تمام ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ مصطفیٰ کی تبلیغ کے بعد میرے دین میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ محمد ابن عبداللہ وہ حق ادا کریں گے تبلیغ کا کہ ان کی تبلیغ کے بعد پھر توحید میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا۔ تو اب دین محفوظ ہے، متن دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، اس لیے مطمئن رہیں۔ محفوظ کن ہاتھوں سے ہے؟ اہل بیت۔ مثال عرض کر رہا تھا، صرف بات آگے نکل گئی۔ مثال تھی عجزی عجزی پر، اور وہاں سے پہنچی تھی بات قرآن تک۔ قرآن کی جو قرأت محفوظ ہے، کس نے محفوظ کی؟ احسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے امت پر، قیام قیامت تک۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ قیام قیامت تک جتنے افراد قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، ان سب پر سب سے بڑا احسان مصطفیٰ کے بعد امیر المؤمنین کا ہے۔ وہ قرآن لانے والے ہیں اور یہ سکھانے والے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، کیسے قرآن کی تلاوت کی جائے، نہ صرف لفظی، حقیقی تلاوت، وجودی تلاوت، عملی تلاوت۔ تو جس طرح وہاں ضروری ہے کہ کون بتائے گا کہ یہ صبغت اللہ ہے یا صنعت اللہ، اسی طرح حدیث میں ضروری ہے کہ کون بتائے گا کہ یہ عجزی لکھا ہے یا عجزی لکھا ہے یا عجزہ لکھا ہے۔ بہرحال دو قرأتیں ہیں، تیزی سے عرض کر دوں اور گفتگو کو آج سمیٹ دوں۔ عجزی کے معنی ہے میں جزا دوں گا، عجزہ کے معنی ہے میں خود اس کی جزا ہوں گا۔ اب ذرا روزہ رکھنے والوں کے لیے بشارت ہے، بشارت، ماہ مبارک رمضان ہے، اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی، اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی۔ اور آج یہ شعور بیدار کر لیں کہ سودا کس سے ہے، کیسا کریم ہے، کیسا فیاض ہے، کیسا سخی ہے، کیسا جواد ہے، اپنی خدائی لٹاتا ہے اپنے بندوں پر۔ اس خدا کو تو پہچانیے۔ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے میرا بندہ تو کوئی اور چیز تھوڑی، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ ذرا اس مقام کو دیکھیں۔ یہ قرأت البتہ عرفاء کی ہے، عرفاء کی قرأت ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ ضرور پھر مکرر عرض کر دوں، کس قدر لطیف اور عظیم مقام ہے، لطیف اور عظیم۔ بھئی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تو بہت کچھ کرتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خاص انداز سے وضو کرتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، ذکر رکوع ہے، سجود میں ذکر سجود ہے، تشہد ہے، سلام ہے، تعقیبات ہے۔ نماز میں بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔
جتنی عبادتیں ہیں اس میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، الا ایک عبادت روزہ، اس میں کچھ کرنا ہے؟ اس میں کچھ نہ کرنا ہے۔ کھانا خدا کی خاطر نہ کھاؤ، پانی خدا کی خاطر نہ پیو، دنیا کی دوسری لذتیں، جسمانی لذتیں، خدا کی خاطر یہ لذتیں حاصل نہ کرو۔ اور ہمارے یہاں خدا کی خاطر کچھ نہ کرنے کا انعام جب خود خدا ہے تو خدا کی خاطر کچھ کرنے کا انعام کتنا بڑا ہوگا۔ خدا سے سودا ہے۔ اور جو اتنے سے عمل کے لیے، اخلاص نیت کے لیے جو اپنی ذات تمہارے سپرد کر دے، مقام دقیق ہے، آسان نہیں ہے۔ اپنی ذات سپرد کر دے کا ویسا ترجمہ نہ کر لیجئے گا کہ معلوم ہوا کہ مولانا نے شرک کر دیا اور کفر کر دیا۔ جو تعبیر ہے اس کو اسی لطافت کی حد تک رکھیے۔ خدا آپ کو اگر اس طرح اپنا لے اور خدا آپ کا ہو جائے، اتنے سے اخلاص کے ساتھ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے آپ نے خلوص کے ساتھ خدا کی خاطر، کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کمرے میں تنہا بند ہو کے کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں، پانی پی رہے ہیں یا نہیں، کون دیکھ رہا ہے آپ کو سوائے خدا کے؟ اگر روزہ آپ نے صرف خدا کی خاطر رکھا، ترک کر دی کچھ چیزیں ترک کر دی خدا کی خاطر، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس بندے نے روزہ میری خاطر سے رکھا ہے تو بس میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں خود اس کی جزا ہوں گا۔ یہ جو کل جملہ میں نے کہا تھا کہ خدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر خدا ہی تو ملے گا، اور کیا ملے گا؟ یوں بھی دیکھ لیجیے، سب کچھ چھوڑا کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ جب خدا کے لیے چھوڑا ہے تو ملے گا کیا؟ خدا ملے گا۔ خدا جب، یہ عام دعوت ہے، عام دعوت ہے۔ عجزی پڑھیں تو مقام کمتر نہیں ہے، اور عجزہ پڑھیں تو مقام کمتر نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو درمیان میں ایک مثال تھی، اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے اس نقطے کا یاد دلا دینا ضروری محسوس ہوا۔ لیکن ایسا فیاض خدا، ایسا سخی خدا، ایسا جواد معبود، عطا کرنے والا، پھر دہرا دوں اپنا جملہ، وہ خدا ہے، وہ اپنے بندوں پہ اپنی خدائی نچھاور کر دیتا ہے۔ ایسے خدا سے جب بیعت ہوتی ہے تو اس بیعت کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس بیعت کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی مقام پر اس فقیر نے کہا تھا اب تو روزہ تمام ہو چکا ہے، افطار کے بعد گفتگو ہو رہی ہے تو شعر پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں، خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں۔ چلو چلیں مصر کربلا میں، خدا سے سودا کریں خودی کا۔ بیعت اس کا نام ہے۔ چلو چلیں مصر کربلا میں، خدا سے سودا کریں خودی کا۔ یہ جو خدا سے سودا ہوتا ہے یہ بہت عظیم سودا ہے۔ اگر واقعاً انسان اپنی انسانیت کو پروان چڑھائے، انسان بن جائے اور پھر اپنی قیمت کو پہچانے، تو یہ دونوں عالم اس کی قیمت تھوڑی ہے۔ جو امیر خسرو نے کہا اور میں نے کہا کہ اس کا شعر معلوم ہوتا ہے کہ مبالغہ ہے، مگر کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ کیوں کوئی مبالغہ نہیں ہے؟ دنیا ہے، آخرت کیا ہے؟ جنت۔ ایک مومن کے لیے آخرت جنت اپنے تمام مراتب کے ساتھ، اور دنیا اپنے تمام درجات کے ساتھ، سب ایک طرف۔ وہ خالق دنیا و آخرت، وہ خدا ہے۔ اور جب وہ خود فرمائے ایک روزے کے حوالے سے
کہ یہ بندہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے تو میں خود اس کی جزا ہوں. تو اگر تمام عبادتیں انسان اخلاص کے ساتھ کرتا رہے تو اس کی جزا کتنی عظیم ہوگی. اور یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات کہی گئی، لیکن مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے لیے تو، امیر المؤمنین کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دنیا کے تمام مخلص زاہدوں اور عابدوں کی عبادتیں ایک طرف، دونوں جہان کے تمام مخلوقات کی عبادتیں ایک طرف، یعنی ملائکہ سماوات و ارضین، ملائکہ مقربین، سب کی عبادتیں ایک طرف. علی کی عبادت نہیں، علی کی نماز نہیں، علی کا روزہ نہیں، علی کا حج نہیں، علی کی زکوٰۃ نہیں، میدان جنگ میں علی کی ایک ضربت، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت روز خندق دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے. جب ایک ضربت کی یہ کیفیت ہے، حدیث نے بتایا کہ ایک ضربت کی یہ کیفیت ہے، قرآن نے بتایا کہ ایک نیند کی کیا شان ہے. علی کا سو جانا بستر پیغمبر پر شب ہجرت یہ شان رکھتا ہے کہ اسی شب اللہ نے اپنی مرضیاں علی کے ہاتھ بیچ دیں، اور یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں حاصل کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اس علی کے فضائل کوئی بیان کر سکتا ہے؟ آقا امیر المومنین کے فضائل کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. یا لسان خدا سے بیان ہو یا لسان مصطفیٰ سے، عام انسان بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا. علی بہت بلند ہے، علی آسمانوں سے بلند ہے، علی افلاق سے بلند ہے. علی اس مصطلح عرش اعظم سے کہیں بلند ہے، بہت بلند ہے علی. ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے اور ظاہری قرأت سے تاریخ کی علی کی شخصیت کو ڈسکور نہیں کر سکتے. امیر المؤمنین، یعصوب الدین، امام المتقین. آپ کی جب ایک شب کی نیند کی یہ قیمت ہے تو پوری زندگی کی بیداریوں کی کیا قیمت ہوگی؟ کون اندازہ کر سکتا ہے اور کون بیان کر سکتا ہے؟ اب تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، جبرائیل اب وحی لے کے نہیں آئیں گے، تو کون بتا سکے گا؟ کون بتا سکے گا کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے خزانے میں علی کی شب داریوں کی قیمت کیا ہے؟ جب ایک رات کے سو جانے کی یہ قیمت ہے، یہ کوئی مبالغہ ہے؟ ہم پہ کوئی الزام لگا سکتا ہے کہ ہم مبالغے سے کام لیتے ہیں علی کے فضائل بیان کرنے میں؟ اس کائنات کا سب سے زیادہ فضیلت مآب انسان علی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کائنات کا سب سے زیادہ مظلوم انسان بھی ہے. علی ان فضیلتوں کا مالک، اور اس کے گلے میں رسی ڈال دی جائے. علی ان فضیلتوں کا مالک، اور وہ سلام کریں اور لوگ جواب سلام.
جس کی ڈیوڑی پہ فرشتے آ کے سلام کرتے، جس کی ڈیوڑی پہ جبرائیل و میکائیل سلام کرتے، وہ سلام کریں اور کوئی جواب نہ دے. ذرا تصور کیجئے، علی کی مصیبتیں، علی کی مظلومیتیں. آج ماہ مبارک رمضان کی وہ شب ہے جسے شب ضربت کہتے ہیں، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر ہے. آج وہ شب ہے کہ جو سحر نمودار ہوگی اس کے فرق اقدس پہ کسی لئیم کی ضرب لگے. ہاں یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. اس خاک نائے دہر میں، اس خاک نائے دہر میں، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، اس قفس زمان و مکان میں کچھ شرائط ہیں جن شرائط سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اس دنیا سے گزرنا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بہتر راستہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر گزرے. اس لیے علی بھی شہید ہوئے. علی شہید ہوئے علم و آگہی کے ساتھ، علی شہید ہوئے شجاعت کے ساتھ، علی شہید ہوئے مردانگی کے ساتھ. علی جانتے تھے کہ آج کی شب کیا ہونے والا ہے. روایت ہے کہ 17 ماہ مبارک رمضان تھی یا 16، ممبر پہ تشریف فرما تھے. ایک طرف امام حسن تشریف فرما ہیں، ایک طرف امام حسین تشریف فرما ہیں. جناب امیر المومنین نے خطبہ دیتے دیکھتے ایک مرتبہ توقف فرما، کہا بیٹا حسن ماہ مبارک رمضان کے کئے دن گزر گئے؟ فرمایا 17 دن گزر گئے. بیٹا حسین رمضان کے کئے دن باقی ہیں؟ کہا 13 دن باقی ہیں. کہا خدا کی قسم نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، نہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ سنا. خدا کی قسم جب تک اس فرق کے لہو سے یہ میری ریش، یہ داڑھی خضاب نہیں ہوگی اس وقت تک میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا. اور وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت قریب ہے، قریب ہے کہ شقی ترین مردم میری اس داڑھی کو میرے لہو سے رنگین کرے. شور گریہ بلند ہو گیا مسجد میں، شور گریہ بلند ہوا. حسنین نے گریہ کیا. علی، عجیب کلمہ عرض کر رہا ہوں، علی، علی، مولا علی، خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، مبارک ہو آپ کو، آپ کے اوپر آپ کی زندگی میں کم سے کم بیٹے گریہ کر رہے ہیں. علی آپ کی موجودگی میں آپ کے غم میں اصحاب گریہ کر رہے ہیں. مسجد کوفہ گریے کے شور سے گونج اٹھی. آپ ممبر سے اترے، وہ دن گزر گیا. اب جو شب آئی تو شب آپ مہمان تھے اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاں. بی بی جناب ام کلثوم چھوٹی بچی نہیں ہے، اس وقت کم سے کم آپ کی عمر مبارک 32 برس ہے. یعنی جناب امیر المومنین کو زندگی بھر اس بیٹی نے دیکھا ہے. علی کی بیٹی ہے، 32 برس کی بیٹی ہے. بابا جب بیٹھے ہیں افطار کے لیے تو جو کی روٹی، نمک اور ایک جام شیر، ایک پیالہ دودھ بیٹی نے لا کے رکھا. تو باپ نے عجیب نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھا، کہا بیٹی کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں 2 چیزیں کھائی ہیں؟ کبھی تم نے دیکھا، کبھی تم نے دیکھا. یعنی پوری زندگی علی کی ایسے گزری ہے. صرف آخری ایام میں یہ زہد کی کیفیت نہیں تھی. جوانی، شباب گزر گیا، پورا زمانہ. کبھی ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں تناول فرمائیں. اور اس کے بعد کہا بیٹی ایک چیز اٹھا لو. بیٹی چاہتی تھی کہ نمک اٹھا لے. کہا نہیں بیٹی خدا کے واسطے یہ جام شیر اٹھا لو، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ. علی نے نمک کے ساتھ چند لقمے جو کی روٹی کے تناول فرمائے اور اس کے بعد اٹھ گئے. لیکن بیٹی دیکھ رہی تھی کہ آج بابا کا چہرہ متغیر ہے.
آج انداز کچھ بدلا ہوا ہے. تشریف لے گئے محراب عبادت میں، کچھ دیر عبادت فرمائی، پھر آئے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ عجیب جملے کہے، کچھ عجیب اشعار پڑھے. بیٹی کہتی ہے کہ میرا دل، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، عجیب کیفیت تھی. جناب ام کلثوم محزون ہیں، مغموم ہیں، گریہ طاری ہے، مگر ہمت نہیں ہوتی کہ بابا سے کچھ اور پوچھیں. بابا پھر گئے، پھر کچھ دیر مصلی پر نمازیں پڑھیں، مناجاتیں کیں، پھر واپس تشریف لائے. پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا خدا کی قسم یہی ہے وہ رات جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. میں ایسے مواقع پر اور خاص طور پہ اس مجلس میں اکثر یہ کہتا ہوں، علی کی نگاہ ہے، علی کی نگاہ جو گزرتے ہوئے لمحوں کو پہچانتی ہے، چاہے وہ سورج کی روشنی میں گزر رہے ہوں، چاہے رات کی تاریکی میں گزر رہے ہوں، علی لمحوں کو پہچانتے ہیں. کہتے ہیں خدا کی قسم یہی ہے وہ رات جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. پھر تشریف لے گئے اور کچھ دیر پھر عبادت الہی، مناجات، دعا اس میں بسر کی اور پھر واپس تشریف لائے. اب سحر نمودار ہو چکی تھی، فجر نمودار ہو چکی تھی. آپ نے ایک جملہ کہا ہے، اے فجر کبھی تو نے علی کو سوتے ہوئے پایا ہے؟ میں اپنا ہی جملہ دہراؤں اور یہ کہوں، فجر نے کبھی علی کو نہیں جگایا ہے، یہ علی تھے جو فجر کو بیدار کیا کرتے تھے. علی تھے جن کی مناجاتوں سے، عبادتوں سے راتیں بھی معمور رہیں اور سحر بھی روشن رہیں. علی سحر سے اور سپیدہ سحری سے گفتگو کر کے واپس مصلی پہ تشریف لائے، نوافل ادا کیا اور اس کے بعد مسجد کے لیے آمادہ ہوئے. بس مجھے نہیں اندازہ کہ میں کتنی دیر اور آپ کے سامنے چند فقرے مصائب کے عرض کر سکوں گا اور آپ کس قدر سن سکیں گے. علی ہیں، آمادہ ہوئے مسجد کے لیے. عجیب باتیں ہو رہی ہیں آج. جیسے ہی علی تو روز نکلتے ہیں نا گھر سے، مگر جناب ام کلثوم آئیں اور انہوں نے کہا بابا آج آپ تشریف نہ لے جائیں، میرا دل بے چین ہے، بابا آج آپ مسجد نہ جائیں، آج آپ کسی اور سے کہہ دیں نماز پڑھا دے گا، آج آپ کی صحت، آپ کی طبیعت اچھی نہیں لگتی بابا. امیر المومنین نے کہا بیٹی کیا مقدرات الہی کو بدل سکتی ہو؟ امیر المومنین آگے بڑھے، ابھی بیٹی نے پکارا تھا، بیٹی نے روکا تھا. گھر میں جناب ام کلثوم کے گھر میں کچھ بتیں، کچھ مرغابیاں پلی ہوئی تھیں. سحر کے وقت مرغابیاں بیدار نہیں ہوتیں، مگر آج مرغابیاں بھی بیدار تھیں. یہ بتیں آئیں، اپنی منقاروں سے انہوں نے علی کی ابا کا دامن تھام لیا، جیسے یہ بھی کہہ رہی ہوں آقا آج آپ مسجد نہ جائیں. آقا نے ان کے حق میں وصیت فرمائی، بیٹی ام کلثوم دیکھو ان کا خیال رکھنا، اور اگر خیال نہ رکھ سکنا تو انہیں آزاد کر دینا تاکہ یہ زمین خدا میں اپنی غذا خود فراہم کر لیں. آگے بڑھے تو اب آپ کی قبا کے دامن کو دروازے نے تھاما ہے، زنجیر در الجھ گئی، ابا کے دامن سے آپ نے چھڑایا اور پھر کمر کسی اور اس کے بعد مسجد کی طرف بڑھے. مسجد میں پہنچے ہیں امیر المؤمنین. مسجد میں پہنچنے کے بعد جو آپ کی روزانہ کی سیرت تھی، سنت تھی، سوتوں کو بیدار کرنا، غافلوں کو ہوشیار کرنا. مسجد میں رہ کے بھی تو لوگ غافل ہوتے ہیں، صحن مسجد میں رہ کے بھی تو غافل ہوتے ہیں. امام آگے بڑھے، ایک ایک شخص جو لیٹا ہوا تھا یا سویا ہوا تھا اسے جگا رہے تھے، ہوشیار کر رہے تھے، اور انہی میں قاتل بھی موجود ہے. خصوصیت کے ساتھ قاتل کے پاس گئے، اٹھ جا یہ نماز کا وقت ہے.
اٹھ جا، یہ عبادت الہی کا وقت ہے، یہ یاد خدا کا وقت ہے۔ امیر المومنین یہ کہہ کر آگے بڑھے، مأذنے پہ تشریف لے گئے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے یہ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ روزانہ تو کوئی اور اذان دیتا تھا، مگر آج علی ابن ابی طالب نے خود بآواز بلند اذان دی ہے۔ مأذنہ کوفہ سے، منارہ مسجد سے امیر المومنین کی خود آواز اذان بلند ہوئی، اور کوفے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں وہ آواز سنی نہ گئی ہو۔ جب علی کہیں اللہ اکبر تو کیا شان ہوگی، کیا جلالت ہوگی، کیا تاثیر ہوگی۔ ذرہ ذرہ علی سے، علی کی آواز پر بیدار ہو رہا تھا، علی کی آواز سے لمحہ لمحہ ہم آہنگ ہو رہا تھا۔ علی نے اذان دی اور مصلی پر تشریف لائے، محراب میں تشریف لائے۔ نوافل کا آغاز تھا، بعض روایتوں میں ہے نافلہ صبح اور بعض روایتوں میں ہے فریضہ صبح۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تھا، دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، سننے والوں نے جبرائیل کی آواز سنی ہے، سننے والوں نے جبرائیل کی آواز سنی۔ تہدمت واللہ ارکان الہدا، ارے ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ قتل علی المرتضی، علی مرتضی قتل کر دیے۔ اجرکم علی اللہ، 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 اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ اشکبار رکھے، ہمیشہ اشکبار رکھے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ علی کی خدا پرستی ہے، یہ علی کی معرفت ہے، یہ علی توجہ دلا رہے ہیں آپ کو قیامت تک کے لیے، تمام آنے والے نماز گزاروں کو۔ علی ہیں، فرق اقدس شگافتہ ہے، لہو بہہ رہا ہے، لہو کے ساتھ جو گھل گیا ہے تلوار میں لگا ہوا زہر، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ علی مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے زخم میں بھر رہے ہیں، لیکن امام حسن سے کہنے بیٹا حسن نماز پڑھا دو، بیٹا حسن نماز کی تکمیل کراؤ، نماز پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہیں پر یاد ہوگا آپ کو جملہ، یہ جملہ ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے، ہمیشہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اور بہت ہی ادب و احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا حسین آپ کا سر شمشیر میں سے زیر شمشیر قلم ہوا تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہاں مسجد کوفہ میں حسن کا دل زیر شمشیر ہے۔ باپ تڑپ رہا ہو، باپ کا فرق اقدس لہو لہان ہو اور بیٹا کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ پہلو میں علی ہیں، زخمی علی ہیں، حسن نماز پڑھا رہے ہیں، نماز مکمل ہوئی۔ کیا صبر کے ساتھ نماز پڑھی ہے، کس ہمت و حوصلے کے ساتھ حسن نے نماز پڑھی ہے۔ ہمارا سلام ہو اے ابو محمد، اے حسن مجتبیٰ، آپ کے صبر کو سلام، آپ کی ہمت کو سلام، کس طرح نماز پڑھائی ہے با جماعت۔ باپ تڑپ رہا ہے، وہ بھی کوئی اور نہیں، علی جیسا باپ۔ اور اس کے بعد ادھر حسن کی نماز ختم ہوئی، ادھر زہر نے اتنا اثر کر دیا تھا کہ فاتح خیبر علی، فاتح بدر علی، تمام دنیا کا شجاع ترین علی، لیکن زہر اتنا اثر کر چکا ہے کہ اب امیر المومنین اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ وہ سجادہ، وہ گلیم جس پر نماز پڑھتے تھے، اس سجادے پر، اس گلیم پر آپ کو لٹایا گیا۔ بیٹوں نے، اصحاب خاص نے اٹھایا ہے۔ کس انداز سے علی کو اٹھایا ہوگا، کس انداز سے علی بیت الشرف کی طرف لائے جا رہے ہیں۔ بس اس جملے پہ آج کی تقریر روک رہا ہوں۔ چلتے چلتے بعض روایتوں میں ہے جب علی اٹھائے گئے نا اس انداز سے، تو بے اختیار بلند آواز سے حسن نے گریہ کیا۔ کس طرح بابا کو تصور کر سکتے ہیں، وہ بابا جو دنیا کا شجاع ترین ہے، وہ آج گلیم میں اس طرح اٹھایا جا رہا ہے۔ 2 قدم آگے بڑھے، حسین نے بلند آواز سے گریہ کیا۔ آقا نے
آقا نے سنا، حسن کا گریہ سنا، حسین کا گریہ سنا، کچھ دور آگے بڑھے، درمیان میں امام حسن سے کہا بیٹا یہ اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں، اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں۔ کہا بابا یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، مخلص ہیں، یہ اس وقت اس حال میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کہا میرا حکم سمجھو، انہیں کہو گھر چلے جائیں، واپس جائیں، بعد میں آئیں گے میری عیادت کو۔ کہا بابا یہ اصرار کیوں ہے؟ کہا تمہیں احساس نہیں ہے زینب کس قدر گریت کر رہی؟ جبرائیل کی آواز زینب و ام کلثوم سن چکی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں واہ بتا واہ علیہ واہ محمدہ، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز اجنبیوں کے کانوں میں۔